بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے سبق میں اب تک ہم قرآن کریم کے 30ویں پارے کے 9 صورتیں مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم اس پارے کی 10ویں صورت یعنی سورۃ الاعلیٰ شروع کریں گے۔ اس صورت کو سورۃ الاعلیٰ بھی کہا جاتا ہے اور اس صورت کو سورہ سبح بھی کہا جاتا ہے، یہ دو نام ہیں اس کے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اس بارے میں مفسرین کے دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں کل 19 آیات ہیں۔ اس صورت کے ماقبل والی صورت کے ساتھ کچھ باتوں کے اندر مناسبت اور ربط موجود ہے۔ مثال کے طور پر پچھلی صورت میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان اور کوئی محافظ مقرر نہ ہو۔ اسی طرح اس صورت کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کو جو بھی نبوت کی تعلیم دی جا رہی ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ پھر بھولیں گے نہیں۔ اسی طرح وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو اس بات پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ گویا وہاں پر انسان کے پیدائش کا ذکر تھا اور یہاں انسان کے آخری انجام کا ذکر ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو دونوں صورتوں کے درمیان ربط اور جوڑ پیدا کر رہی ہے۔ باقی اس صورت کبھی ماقبل والی صورت کی طرح ایک سبب ہے، شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتیں نازل ہونے لگیں اور جو نبوت کی جو مسائل ہے، جو نبوت کی تعلیم ہے، نبوت کے علوم ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے جانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار یہ خیال گزرتا تھا کہ میں چونکہ امی ہوں، پڑھا ہوا تو ہوں نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم یا پھر علوم نبوت میں سے کوئی چیز میں بھول جاؤں۔ تو اس صورت کے اندر آپ کو تسلی دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ تو یہ اس صورت کا شان نزول ہے اور اس موقع پر یہ صورت نازل ہو گئی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس صورت کے جو 19 آیات ہے ان میں سے ابتدائی چند آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ان کی تفسیر بھی کر دیں گے، اور نہیں رہا تو انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر پھر ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، آپ پاکی بیان کرے اپنے اس رب کی، الاعلی جو عالی شان ہے، جو بلند و بالا ہے، یعنی اپنے اس رب کے نام کی پاکی بیان کرے جو رب عالی شان ہے اور اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ کون سا رب؟ الذی خلق فسوی، وہ رب جس نے پیدا کیا، فسوی اور پھر ٹھیک کیا، برابر کیا، والذی اور وہ رب قدر فہدی، جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، ہر چیز کی تقدیر لکھی، فہدی اور راستہ دکھایا، رہنمائی کی، والذی اخرج المرعی، وہ رب جس نے چارہ اگایا، جانوروں کے لیے نباتات اگائیں، چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا اور پھر اسی چارے کو کوڑا بنا دیا، کچرا بنا دیا، احوا سیاہ رنگ کا، یعنی وقت گزرنے کے بعد وہی نباتات، وہی درخت، وہی پتے، وہی گھاس پھونس وہ کالا اور سیاہ کوڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے اسی سبزے کو، انہی نباتات کو سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا، کچرا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ پھر آپ نہیں بھولیں گے،
الا ماشاء اللہ، مگر وہ حصہ جو اللہ چاہے گا۔ مطلب جتنے حصے کو آپ سے بلہانا اور آپ کے سینے سے اٹھانا اللہ کو منظور ہوگا وہ تو اٹھ جائے گا، باقی آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ذات یعنی اللہ وہ جانتا ہے الجہر وما یخفی، ظاہری باتوں کو بھی اور پوشیدہ باتوں کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے آسانی کی طرف۔ وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو سہولت دے دیں گے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے لِلْيُسْرَى، آسان چیز کی طرف، آسانی کی طرف۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، پس آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرتے رہیں، ان نفعت الذکریٰ، اگر آپ کے نصیحت سے فائدہ ہو، اگر آپ کی نصیحت سے بھلا ہو تو پھر آپ نصیحت کرتے رہا کریں۔ سیذکر من یخشی، نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص من یخشی جو اپنے رب سے ڈرے گا، جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوگا۔ سبح اسم ربک الاعلی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کے پاکی بیان کریں۔ اب اس پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، تو علماء نے اس کے مختلف مطلب لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو وہ نام اور صفات کسی مخلوق کے لیے استعمال نہ کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مختلف صفات ہے جو قرآن و حدیث میں منقول ہے، تو یہ نام کسی مخلوق کے لیے استعمال نہ کرے۔ جیسے کسی کو خالق کہہ کے پکار دیا، کسی بچے کا نام قادر رکھ دیا، کسی بچے کو غنی کہہ کر پکار دیا، تو انسان کمزور ہے، تو کمزور چیزوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ کی صفات ہے تو اللہ کی صفات کو کمزور مخلوق کے لیے استعمال نہ کرے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعظیم کریں، یعنی اللہ کے لیے صرف وہی نام اور وہی صفات استعمال کرے جو قرآن و حدیث اور شریعت کے اندر منقول ہے۔ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام وضع نہ کرے، کوئی نام مقرر نہ کرے، بھلے اس کا معنی جتنے بھی اچھا ہو، لیکن جب شریعت کے اندر وہ نام استعمال نہیں ہوا تو وہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہ کرے۔ دوسری آیت ہے الذی خلق فسوی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اور جس نے برابر کیا، جس نے ٹھیک کیا، جس نے درست کیا۔ پیدا کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے انسان ایک زمانہ ہم پر ایسا گزرے ہے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا اور ہمیں وجود بخشا، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے پیدا کیا ہے۔ دوسری صفت ہے فسوا، کہ اللہ نے انسان کو اور ساری مخلوقات کو درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جسامت ہے، اس کی شکل و صورت ہے، اس کے اعضاء ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تناسب کے ساتھ، ایک خاص حیت کے ساتھ، ایک خاص کیفیت کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ کیفیت ایسی ہے جو انسان کی ضروریات کے بالکل مناسب ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے جو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے پورے ہیں اور جوڑ ہے، وہ اللہ نے اس میں ایسے اسپرنگ رکھے ہوئے ہیں جو ہم موڑنا چاہے تو موڑ سکتے ہیں، ان کو برا سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے فسوا کا۔ اگلی آیت میں ہے والذی قدر فہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو مقرر کیا اور اس کو راہ دکھائی۔ مقرر کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ساری مخلوقات کو ایک مخصوص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، اس کی جتنی قسمیں ہیں، جتنے اس کے جو ہے نا وہ نسلیں ہیں، اور جتنے اس کے حالات اور کیفیات ہے، جتنا اس کا رزق ہے، جتنے دنیا میں اس نے رہنا ہے، یہ سب کچھ اللہ پہلے سے مقرر فرما چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قدرہ۔ اور فہدہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو، بلکہ ہر مخلوق کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اس کو اسی کام پر لگا دیا ہے، اور اللہ نے اس کو اس کی سمجھ بھی دی ہے۔ چنانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر اور پھر اللہ نے اس کے رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ تین چیزیں مل کر انسان کو اچائی اور برائی کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اچائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور ہیں، تو ان جانوروں کے اندر بھی اللہ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ چارہ ہمارا کہاں ہے، پانی کی ضرورت ہو تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فہدہ، اللہ نے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی اور ہر چیز کو اللہ نے راہ دکھائی ہے۔ آگے فرمایا والذی اخرج المرعى، اللہ وہ ذات ہے جس نے چارے کو پیدا کیا، چارے کو زمین سے نکالا۔
مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت کی نشانیاں بیان فرما رہے کہ اللہ نے زمین سے سرسبز قسم کے گھاس کو پیدا کیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کو خشک کر کے کالے رنگ کا بنا دیا، اور اس کی جو شادابی تھی، جو سبزی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس میں ایک باریک اشارہ جو ہے وہ انسان کے انجام کی طرف بھی ہے، کہ انسان پر ایک دور جو ہے نا بچپن کا آتا ہے، پھر اس پر ایک دور جو ہے نا وہ جوانی کا آتا ہے، اور پھر آخر میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات جوانی میں موت آ جاتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ قبر کے اندر جا کر اس سیاہ کوڑے کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا ہے، جس منصب کے لیے بھیجا ہے، اس کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہے۔ لیکن ہدایات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم ہی آپ کے معلم ہیں، اور انشاءاللہ ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ شروع میں جب جبرائیل امین آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لاتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ڈر سے کہ کہیں جبرائیل امین کے جانے کے بعد میں بھول نہ جاؤں، تو اس کو آپ جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی تھے۔ تو اس میں بڑی مشقت ہوتی تھی آپ کو کہ جبرائیل امین سے سننا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اس وقت یاد بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں اس کو۔ آگے فرمایا کہ الا ماشاء اللہ، البتہ قرآن کا وہ حصہ جسے بلانا اللہ چاہے۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ کیسے بلانا چاہے، تو اس کے دو مطلب ہے، یعنی قرآن مجید کی جو آیتیں منسوخ ہوتی ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی تھی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل فرمائیں، اس میں کچھ احکامات دیے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ احکامات اور آیتیں اتنے زمانے تک کارآمد ہے اور ان پر عمل ہوگا، اور بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا حکم منسوخ کر دیا۔ مطلب تلاوت تو اس کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے ان آیتوں کا حکم منسوخ کر دیا تاکہ تلاوت کرنے سے امت کو ثواب تو ملتا رہے، لیکن اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 1 سال ہے، مکمل 1 سال، لیکن بعد میں جا کر ایک اور آیت نازل ہو گئی جس نے یہ بتا دیا کہ جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اب دیکھیں 1 سال عدت والی آیت بھی قرآن میں موجود ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو نماز پڑھیں گے تو نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے نا اس کا حکم اب نہیں رہا، ختم ہو گیا، اور اب جو عمل ہے وہ 4 مہینے 10 دن والی آیت کے اوپر۔ ایسے بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ جو آیت ہوتی تھی جو اللہ نے نازل کی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیغمبر کے ذہن سے، دل سے، دماغ سے، اور صحابہ کرام کے دل و دماغ سے اس آیت کو محو کر دیتے تھے، مٹا دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے۔ یعنی وہ آیت خود بخود جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے ذہن سے اور صحابہ کرام کے ذہن سے اٹھا لی جاتی تھی۔ جبکہ یہ جو آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اس کا ایک اور مطلب بھی علماء بتاتے ہیں کہ اس سے انسان کی طرف خطاب ہے اور انسان کو بتایا جا رہا ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب نہیں ہے، عام انسان کو کہا جا رہا ہے سنقرئک، ہم آپ کا اعمال نامہ قیامت کے دن آپ کو پڑھوا دیں گے، فلا تنسیٰ، تو پھر آپ کسی عمل کو بھول نہیں پائیں گے، ہاں الا ماشاء اللہ، جس عمل کو اللہ تعالیٰ خود معاف کرنا چاہے گا تو وہ معاف ہو جائے گا، باقی اعمال کے اوپر جو ہے نا وہ جزا اور سزا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج ہم ان آیتوں کی تفسیر سے فارغ ہو گئے ہیں، اور جو انہی 9 آیتوں میں سے باقی آیتیں رہ گئی ہیں ان کی تفسیر انشاءاللہ کل کر دیں گے، پھر اگلی آیت کا ترجمہ بھی کر دیں گے۔